عمران خان کی مقبولیت کسی شاعر کے مبالغہ آرائی ہے، نہ کسی دیوانے کا خواب۔ یہ شہرت اور مقام تو پھولوں سے لدے اس پیڑ کی مانند ہے جو اندھیری رات کے قہر سامان تاریکیوں میں بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی مخالفین انتخابات سے رائے فرار اختیار کرنے پر مصر۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت قدرے پریشانی کا شکار ہے، جبکہ JUI اس سے زیادہ مضطرب نظر آ رہی۔ دونوں جماعتوں بالخصوص ان کی قیادت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ PTI کے بانی چیئرمین کی مقبولیت کا کیا توڑ نکالیں۔ مسلم لیگ نون اور JUIF مسلسل سر جوڑ کر بیٹھی ہیں، مگر کچھ سمجھ نہیں دے رہا کیوں۔ میاں نواز شریف وطن واپس آئے تو ان کے سامنے 7 بڑے چیلنجز تھے۔ وہ 6 چیلنجز پر لگ بھگ قابو پا چکے ہیں، مگر 7واں چیلنج ان کے لیے ہمالیہ بنا ہوا ہے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ اس کو کیسے عبور کریں۔ لندن سے روانگی کے وقت میاں نواز شریف کے سامنے پہلا چیلنج یہ تھا کہ ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر کے جیل نہ بھیج دیا جائے۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کی، عدالت نے انہیں ضمانت دے دی اور یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا بڑا چیلنج یہ تھا کہ انہیں وطن واپسی پر پروٹوکول ملنا چاہیے تاکہ سب کو یہ میسج جائے کہ وہ ایک بار پھر سسٹم کے لیے قابل قبول ہے، اور یہ کہ 6 سال قبل انہیں غلط طور پر اقتدار سے بے دخل کیا گیا تھا اور اب اس غلطی کو سدھارنے کا وقت آ چکا ہے۔ میاں صاحب کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اور انہیں ایئرپورٹ پر بھرپور پروٹوکول اور سیکورٹی دی گئی۔ میاں صاحب کے لیے تیسرا بڑا چیلنج العزیزیہ ریفرنس میں سزا کی معطلی کے حوالے سے تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انہیں وطن واپسی پر جیل جانا پڑتا۔ پنجاب کی نگران حکومت نے ان کی یہ مشکل بھی آسان کر دی اور اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے سزا کو میڈیکل گراؤنڈ پر معطل کر دیا، جس پر عدلیہ سمیت کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یوں میاں نواز شریف کے سارے مسائل دھیرے دھیرے حل ہونے لگے۔ اب ان کے سامنے چوتھا بڑا چیلنج ایون فیلڈ کیس اور العزیزیہ ریفرنس میں بریت سے متعلق تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ایون فیلڈ کیس کی سماعت کی اور احتساب عدالت نے جس کیس میں سزا سنانے کے لیے 9 ماہ اور 28 دن کا وقت لیا تھا، وہ کیس 3 سماعتوں میں ہی ختم ہو گیا۔ نیب اپنے الزامات اور احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزا کا دفاع کرنے سے قاصر رہا۔ اب العزیزیہ ریفرنس کیس بھی سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ بھی ایون فیلڈ ریفرنس سے مختلف نہیں ہوگا۔ دونوں مقدمات میں الزامات کی نوعیت ایک جیسی تھی اور نیب کے بدلے تیور اس کیس کے ممکنہ فیصلے کی غمازی کر رہے ہیں۔ وہی نیب جو 6 سال قبل میاں نواز شریف کو سزا دلانے کے لیے بے تاب نظر آتا تھا، اب ان کی بریت کے لیے مکمل طور پر رضامند ہے۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر بنائے گئے یہ تمام مقدمات اتنے ہی کھوکھلے تھے تو کیا پھر احتساب کے ادارے کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے؟ نواز شریف صاحب کے لیے 5واں بڑا چیلنج شہباز حکومت کی معیشت کے میدان میں بری کارکردگی کا دفاع ہے۔ موزور مہنگائی کے باعث لوگ مسلم لیگ نون کے در پہ ہو چکے ہیں۔ اس کا ادراک پارٹی کی قیادت کو بھی ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ مسلم لیگ نون شہباز حکومت کو اپنی حکومت تسلیم کرنے سے ہی انکاری ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ PDM کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون کی نہیں۔ اگر کارکردگی کا موازنہ کرنا ہے تو پھر نون لیگ کو 2013 سے 18 بلکہ 2013 سے 17 تک کی حکومت سے کیا جائے، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ یہی انتخابی نعرہ لے کر میاں صاحب میدان میں اتریں گے اور دیکھتے ہیں کہ عوام اس پر یقین کرتے ہیں یا نہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی سے ان کی جماعت کی مقبولیت میں کچھ فرق آیا ہے۔ چھٹا بڑا چیلنج جو مسلم لیگ نون کی قیادت کو درپیش تھا وہ جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے الیکٹیبلز کو اپنی جانب مائل کرنا تھا، کیونکہ 2018 کے الیکشن سے قبل BAP اور جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کی وجہ سے بہت سے الیکٹیبلز نے اپنی راہیں جدا کر لی تھی۔ وطن واپسی کے بعد یہ دقت بھی دور ہوتی نظر آ رہی ہے اور بڑے بڑے سیاستدان نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن قدرے بہتر ہوئی ہے، مگر یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ الیکٹیبلز کی واپسی سے ووٹر نون لیگ کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اس کا فیصلہ الیکشن کے دن ہی ہوگا۔ 7واں چیلنج عمران خان کی مقبولیت سے متعلق ہے، جو در حقیقت سب سے بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ اب وہ اس کا توڑ نکالنے کے لیے متحرک ہیں، مگر تاحال انہیں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ نواز شریف صاحب چاروں صوبوں میں PTI کے خلاف انتخابی اتحاد بنانے کے خواہاں ہیں۔ اس سلسلے میں وہ سندھ میں MQM، بلوچستان میں BAP اور KP کے لیے مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کر چکے ہیں، مگر ان کی زیادہ پریشانی پنجاب کی ہے، جبکہ مولانا صاحب خیبر پختونخوا میں اپنے لیے مشکلات
मुश्किलात देख रहे हैं। यही वजह है कि मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब एक हफ्ते में 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। मौलाना साहब समझते हैं कि केपी में JUIF, मुस्लिम लीग नून, ANP, PTI पार्लियामेंटेरियन और शेरपाओ ग्रुप मिलकर इलेक्शन लड़ें तो PTI का मुकाबला किया जा सकता है। अलबत्ता बलूचिस्तान का मामला मुख्तलिफ है। वहाँ इमरान खान की मकबूलियत वैसी नहीं है जैसी पंजाब और KPK में है। इसके बावजूद नून लीग सारी सियासी जमातों को इकट्ठा करने में लगी हुई है। BAP के बानी सदर जाम कमाल नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और ऐसे लगता है कि बाकी मानदा पार्टी भी मुस्लिम लीग नून में जिम हो जाएगी या कम से कम इंतखाबी इत्तेहाद तो जरूर हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में PK मैप, नेशनल पार्टी, BNP मैंगल और JUIF को मिलकर इलेक्शन लड़ने की दावत दे चुकी है। सिंध की सूरत हाल भी बलूचिस्तान से मुख्तलिफ नहीं। वहाँ पर मुकाबला PTI से नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी से है। मियां नवाज शरीफ MQM, GDA, JUIF और कौम परस्तों को साथ मिलाकर PPP का मुकाबला करना चाहते हैं। मुमकिन है कि इस इंतखाबी इत्तेहाद को कराची की हद तक खातिर ख्वाह कामयाबी मिल जाए, मगर अंदरून सिंध खासी मुश्किलात का सामना होगा। रहा पंजाब, तो ये वैसे तो मुस्लिम लीग नून का होम ग्राउंड है, मगर अब इमरान खान यहाँ भी मकबूल है। नून लीग को हमेशा से पंजाब की जमात होने का ताना सुनने को मिलता रहा, मगर इस बार शहरों में PTI का जोर है। लोग शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी का नजरा नून लीग पर गिरा रहे हैं। वो महंगाई का जिम्मेदार 16 माही PDM हुकूमत को समझते हैं। नवाज शरीफ साहब पंजाब की आवाम को अपने बयाने से मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही इस्तेहकाम पार्टी और काफ लीग से इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान भी है। IPP 30 से 40 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट चाहती है, जबकि नून लीग 10 सीटें ऑफर कर रही है। कौन जाने मियां नवाज शरीफ जोड़ तोड़ की सियासत से इमरान खान की मकबूलियत कम कर सकेंगे या नहीं, मगर एक बात तय है कि उन्हें अपने पूरे कैरियर में पहली बार पंजाब में बड़े खतरे का सामना है। ये खतरा वक्त के साथ बढ़ेगा या कम होगा, इस बारे हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।